للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک من زانت بالسرور۔ انتہائی قابل احترام محترم علماء کرام، واجب الاحترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے یہاں آپ کے درمیان حاضر ہونا نصیب فرمایا۔ میں نے سورہ بقرہ کا ابتدائیہ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ کچھ گزرے دنوں میں اسلام آباد میں مجھے چند گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا، تو وہاں سورہ بقرہ کی ابتدائی حصے پر میں نے گزارشات پیش کیں، لیکن یہ پورا حصہ ایسا ہے کہ تشنگی محسوس کر رہا تھا کہ اس موضوع اور اس ابتدائی حصے کی تکمیل ان امور تک ہو جو اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے معاملات، اپنی زندگی، اپنے کردار تک اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ کل یہاں ساتھیوں سے نشست میں اپنے گزشتہ وقت جو یہاں حاضری کا ہے اس سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، تو لگ بھگ 18 سال کے بعد یہ حاضری کا موقع نصیب آیا۔ اللہ کریم آپ کی یہ محبت سلامت رکھے، اللہ جل شانہ ہماری یہ ملاقات، ہماری یہ گفتگو، یہ سماعت، یہ نشست، اسے برکت عطا فرمائے۔ ماہ و سال گزرتے معلوم نہیں ہوتا، ہاتھ سے سرکتی ریت شاید پھر محسوس ہو، گزرتے لمحے کیسے کب گزر گئے معلوم نہیں سمجھا۔ تو میں نے جو سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، احادیث شریف میں ملتا ہے کہ جیسے کسی شے کی اونچائی ہو، قرآن کریم کی اونچائی اور بلندی سورہ بقرہ ہے، اور ابتدا حروف مقطعات سے ہے۔ حروف مقطعات کلام ذاتی بابرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائے، اور جب بات ماننے کی آتی ہے تو مسلمان فرما بردار، بندگی غیر مشروط اطاعت، یہ جاننا کہ ذالک الکتاب اس کے معنی اور اسرار کیا ہیں، اور یہ ارشاد نہ فرمانا کہ الف لام میم حروف مقطعات سے اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ ہر دو پہلو میں مسلمان فرما بردار، ماننے والا، مطلق اطاعت والا، بندگی کے معنی اور بعید حصوں میں یہ حصہ آئے گا۔ لیکن جب آپ ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ نے ایسے سینے، ایسے علوم، ایسے قلوب، ایسے پہلو منتخب فرمائے کہ جسے جو حصہ وہ عطا فرمائے اس کی اپنی شان،
اور اس کا عطا فرمانا۔ ان حروف پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک کلام، علماء کرام، مفتیان کرام، ائمہ کرام مختلف پہلوؤں سے اپنے اپنا انداز اور اپنے اپنا پیار اور اپنا اپنا سلیقہ میسر آتا ہے، لیکن حضرت قاسم فیوزات مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان موضوعات پر آتے ہیں تو بڑا سلیس اور سادہ حصہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مریض طبیب کے پاس جاتا ہے، ضروری نہیں کہ مریض طب کی دوا سے واقف ہو، اس کی ضرورت جو ہے صحت ہے اور دوا علاج کی نسبت ہے، نسخہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے کلام ذاتی عطا فرمایا، مخلوق کے لیے ہدایت اور رحمت عطا فرمایا، اور وہ کچھ بھی عطا فرما دیا جس میں بالعموم مخلوق سمجھ نہیں رکھتی، بالکل اسی طرح اس دوا کی طرح کہ جس کے عناصر سے مریض واقف نہیں ہے لیکن طبیب اسے دیتا ہے کہ اسے شفا نصیب۔ تو وہ برکات اور وہ عطا جو حروف مقطعات کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ وہ نصیب فرمائے۔ پھر حصہ آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آپ قرآن کریم میں سابقہ امتوں کے حالات پڑھتے ہیں، واقعات دیکھتے ہیں، اہل کتاب کی گفتگو، ان کے اعتراضات، ان کے شرک، ان کے تجاوز قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے ہیں، اور ہر کوئی اپنے درست اور سچ ہونا اور اپنے موقف کی صداقت میں اپنے اس کلام کو جس میں بے شمار پہلوؤں سے اس طرح کمی بیشی کی گئی کہ جو اللہ جل شانہ کا کلام ہے اس میں کچھ تجاوز، کچھ کمی، جو چاہا جیسے چاہا کی، لیکن پھر بھی اہل کتاب ہونا، تو اللہ جل شانہ یہاں قرآن کریم کی صداقت میں اور اس کے پہلوؤں میں ابتداً ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب، الکتاب جامع اکمل۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی ایک آیا کریمہ اس کی سمجھ آ جائے تو دنیا و آخرت کی جو کامیابی ہے اس کا سبب ہے، چونکہ کلام میں متکلم کا اثر ہوتا ہے، اور بعین ہی جب آپ کسی سے محبت سے کلام کرتے ہیں تو اس کا احساس اسے پہنچتا ہے، اور اگر آپ تلخی میں، غصے میں کسی سے بات کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ نے کلام کیا۔ ایک صورت جس میں بات میٹھی تھی اگلا خوش ہوا، دوسری صورت جس میں تلخی تھی اگلا ناراض ہوا، یعنی کلام میں متکلم کا اثر جاتا ہے۔ تو جب کلام ذات باری تعالیٰ ہو، اللہ رب العالمین کا کلام ہو، تو اس کا اثر کہیں مقید کیا جا سکتا ہے۔ تو دنیا و مافی کی کامیابی ایک آیا کریمہ میں اس کا راز مضمر ہے، لیکن وہ غفور الرحیم ہے۔ اس نے رحمت کو لازم فرمایا، وسیع فرمایا، اس نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، ہمیں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہونا عطا فرمایا کہ اس نے یہاں مبعوث فرما دیا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ سال یا وقت چند لمحے پہلے میں نے بات کی کہ لگ بھگ 18 سال پہلے اس خطے زمین پر حاضر ہونا نصیب ہوا، معلوم نہیں کہ ماہ سال کیسے گزر گئے۔ اسی طرح جب آپ کل زندگی کو لیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی عین اس وقت کی بھی جسے دیکھنے کو کہو کہ اتنے سال بعد، اگر وہاں تک فرصت ہو کہ اتنے سال بعد یہ کام کیا جائے گا یا یہ معاملہ سر انجام دیں گے، جب وہ وقت گزرتا ہے محترم حاضرین و ناظرین تو معلوم نہیں کیسے گزر گئے۔ اگر سمجھنا چاہیں وقت کی رفتار کو تو جو سال گزر گئے ہیں انہیں یاد کر لیں۔
حیرانگی ہوگی کہ کب کیسے گزر گئے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ جس نے زندگی گزاری وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کیسے گزر گئے، اور قرآن کریم وہ صورتحال بھی بیان فرماتا ہے جو قیامت کے دن پیش آئے گی۔ انکار کرنے والے افسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم تو کوئی دن یا دن کا کچھ حصہ رہے اور ہم نے کتنی زیادتی کی، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کاش تمہیں سمجھ ہوتی تم کتنے کم رہے۔ یہ آیت ہے قرآن کی۔ تو جب بات آتی ہے ہدایت کی، بات آتی ہے رحمت کی، تو قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا، اور آپ کی امت کو ایک ایک پہلو جو اس کی ضرورت، اس کی احتیاج ہے، اسے پورا فرمایا۔ کلام فرماتا چلا گیا، کلام فرماتا چلا گیا، پوری کتاب، الکتاب یہ اس نے عطا فرما دی۔ اب مجھے بتائیں کہ کلام میں متکلم کا اثر ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کا فرمان، کون سے مبارک الفاظ ادا کر رہے ہو؟ کلام ذات باری تعالیٰ، سبحان اللہ۔ اس میں ہماری زندگی کے راز مضمر ہیں، اس میں ہمارے سوالات کے جواب ہیں، اس میں میری ذاتی زندگی کا جواب ہے، میرے خاندانی معاملات کا حساب ہے، میرے معاشرے اور معاشرتی مسائل کا حل ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، بنیادی بات کلام ذات باری تعالیٰ، سبحان اللہ۔ اسے دیکھنا عبادت، اسے چھونا عبادت، اس کا رکھنا عبادت، اس سے متعلق گفتگو نصیب و عبادت۔ کیا ہی عطا ہو کہ اس کا پڑھنا اور اس کے سمجھنے، اسرار و رموز سے زندگی کی واقفیت حاصل کرتے ہوئے الکتاب جامع و اکمل جواب اپنی زندگی کے ہر معاملے میں بندہ حاصل کرے۔ تو جب قرآن کریم سے، اس ہدایت سے اپنی ہدایت لینی ہوگی تو فرائض نبوت میں یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم، اس کے ساتھ جب بات حکمت تک کی آتی ہے تو حکمت کیا ہے؟ وہ حدود و قیود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں وہ حکمت ہے، چونکہ یہ آپ کا اعجاز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ کلام ذات باری تعالیٰ میں جو اللہ نے فرمایا بعین ہی اس کی حدود و قیود جو ہے وہ مخلوق اس سے آگاہ ہو۔ اس نے جسے مخاطب فرمایا یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، پھر جسے بخت نصیب ہوا یا ایھا الذین آمنوا، صاحب ایمان ہو، پھر اسے عمل الصالحات کے تحت زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی نصیب ہوئی کہ یہ ہدایت اس کے لیے رحمت ہو گئی، اس کی دنیا کی زندگی کو سنوارتی چلی گئی، اور اس دنیا کی زندگی پر انحصار جو اخروی حیات کا ہے جہاں ہمیشہ رہنا، اس کے لیے ہر سوال کا جواب۔ اب مجھے بتائیں الکتاب، اس کی برکات، اس پر رحمتیں، اس کی رہنمائی، وہ تمام پہلو جتنے سے رجوع قرآن سے بابرکت ہیں، لیکن اسے کھولنا، اسے پڑھنا، اس کے معنی اور مفاہیم کا جاننا، یہ پھر کتنی بڑی عطا ہو۔ یہ جو ہمارے درمیان تلخیاں بڑھتی ہیں، تضادات پیدا ہوتے ہیں، سوالات، بندے مومن کا یہ اعجاز ہے کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے رہنمائی نصیب ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عربی زبان ہے قرآن کریم، جب نازل ہوا وحی الہی عربی میں آ رہی، جو عین مخاطب ہیں، روبرو مخاطب ہیں، ان کی زبان عربی ہے، اور آیات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اس کا کیا مطلب؟ یک زبان حاضرین محفل، ہر بار جب آپ نے فرمایا یہی عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ تو یہاں جو حکمت ہے وہ یہ ہے
کہ وہ حصے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے، اختیار فرمائے، اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، تصحیح فرمائی، اجماع ہم تک پہنچا رہا ہے، ان حدود و قیود میں رہتے ہوئے ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اندر نفاق پیدا ہو نہیں سکتا کہ وہ حکم جو اتفاق کا ہو اس میں نفاق ہو نہیں سکتا۔ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ حکمت جو قرآن کریم کی حدود و قیود مقرر فرماتی ہے ہمارے لیے، جب تک وہاں رجوع نہیں ہوگا تو رجوع قرآن سے نہیں ہوگا، جب رجوع قرآن سے نہیں ہوگا معاملات حل نہیں ہوں گے۔ بات ذات تک آ جائے گی، لیکن بات کی حقیقت کیا ہے کہ بات ذات باری تعالیٰ پر ہو، بات ذات پر آئے گی تو مسائل پیدا ہوں گے، بات ذات باری تعالیٰ پر لے جاؤ گے مسائل حل ہو جائیں گے۔ قرآن کریم، جب آپ میرے سامنے جو قرآن کریم ہے اس پر اگر میں دیکھوں، اس کے اوراق تاریخ میں الٹوں تو کسی اور قرآن کریم سے نقل کیا گیا، تاریخ کے اوراق الٹتا چلا جاؤں تو کوئی سینہ کسی حافظ کا ہوگا جس سے قرآن کریم جو ہے آگے منتقل ہو۔ حفاظ کے سینے اور اوراق الٹتے چلے جاؤ، کہاں سے نصیب ہوا؟ لبھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مشت غبار، تجھے اللہ نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا، کلام ذاتی سے مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس میں کون ہے جسے مخاطب نہیں فرمایا؟ اس مکلف مخلوق کا کوئی ایک جز بچتا ہے، اور اگر وہاں نہیں بچتا تو دعوی ایمانی جسے نصیب ہے، رب کائنات کامل ایمان عطا فرمائے، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا میں داخل نہیں، یا عمل الصالحات کا حکم میرے لیے نہیں ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کریں گے تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ دین مولانا کے ذمے ہے، امام صاحب کے ذمے ہے، کیفیات قلبی کا اصول صوفی کے ذمے ہے، پیر صاحب کے ذمے ہے، خانقاہ کی ذمہ داری ہر ایک جانے گا کہ جسے مخاطب فرمایا، جسے ایمان عطا فرمایا، جس کے لیے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے، یہ عام بات نہیں۔ تکمیل دین پر جب آیت نازل ہوئی کہ اللہ کریم نے تمہارے لیے دین اسلام پسند فرما اور اس کی تکمیل فرما دی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے مبارکباد دی، خوشی منائی، اور اسی اثناء میں کسی نے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے کہ وہ جو یار غار ہیں انہیں مبارک دی جائے، ان سے مبارک لی جائے۔ تلاش کرتے کرتے کسی ایک خیمے میں بیٹھے رو رہے ہیں ہزاروں قطار کہ حضرت اللہ نے دین کی تکمیل فرمائی، یہ اعلان ہو، ہم مبارکباد دے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ جہان اس قابل نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجزن رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، آپ پردہ فرما رہے ہیں، میں تو اس درد میں رو رہا ہوں۔ تو دنیا کی زندگی میں ایسی زندگی بسر فرمائی کہ عین انکار کرنے والے جانی دشمن بھی مجبور ہے صادق الامین کہنے پر، اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کی ذات اقدس پر اعتراض اٹھا سکے، اور حق کے مقابل اعتراض میں کوئی وزن ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ محض نفسانی خواہش ہے، خواہشات کی پیروی ہے، شیطنت ہے، کچھ ہے نہیں۔ تو جب رجوع کرے گو الکتاب لا ریب فی، اس سے کوئی شک نہیں۔ میری بات میں شک ہو سکتا ہے، آپ کے کلام سے کوئی مشکوک ہو سکتا ہے، یہ کلام ذات باری تعالیٰ ہے عزیزان من، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی آیت کے حکم کو اپنے معمولات زندگی میں جہاں وہ حکم آتا ہے اسے لاگو کر کے دیکھو، عین حق ہوگا۔ تو جنہیں معاملات کا حل، جنہیں زندگی کے رستوں پر رہنمائی
بارگاہ الہی سے نصیب ہو رہی ہو، وہاں نفاق کیسے ہو سکتا ہے، وہاں تلخیاں کیسے ہو سکتی ہیں، وہ قوم کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو سمجھ آتی ہے کہ جب ہم اپنی خواہشات کی مساجد رکھیں گے، خواہشات ذاتی کی پیروی کریں گے، رجوع قرآن سے نہیں کریں گے، رجوع احادیث مبارکہ سے نہیں کریں گے، رجوع سنت خیر الانام سے نہیں کریں گے، تو تفریق صرف رہے گی نہیں، بڑھے گی۔ اس کا خاتمہ تو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ مبارک ہے، ماہ مبارک ربیع الاول۔ آج جو میں آپ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں، ابھی ماہ مبارک شروع نہیں ہوا، ابتدا ہے، قریب شروع ہونے کو ہے، ہوا نہیں۔ اگر ہم اپنے اس موضوع کو دیکھیں تو یہ استقبال ہے ماہ مبارک کا، اس مبارک مہینے کا جس میں ولادت بسعادت ہے، اور یہی مہینہ جس ماہ مبارک میں یہ عقیدت، یہ احترام منایا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے، یہی مہینہ مبارک ہے جو وصال نبوی کا ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو ولادت بسعادت سے وہ زندگی جو بعثت رحمت عالم تک ہے، کہ جب وحی الہی نازل ہوئی، کیسی زندگی بسر کی کہ اس کی شہادت، اس 40 سالہ زندگی کی شہادت قرآن دیتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میرے حبیب میں جو زندگی تمہارے درمیان بسر کی، وہ کیسے بسر کی؟ آپ کے کلام کو رد کیسے کر سکتے ہو کہ انہوں نے اتنی مبارک زندگی تم میں بسر کی جس کا انکار تم نہیں کر سکتے؟ لیکن قرآن کھولو نا، دیکھو میرے اللہ نے مجھے کیا فرمایا ہے، اس کی حدود و قیود میرے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقرر فرمائی، تو سمجھ آئے گی کہ لا ریب فیہ۔ اب جہاں شک و شبہ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ہماری طرف۔ جہاں سے حاصل کرنا فرمایا گیا ہے وہاں نہیں ہے، کہاں ہے؟ ہماری طرف۔ اور رجوع نہیں کرو گے تو مسائل سے نہیں نکل سکو۔ دنیا کے اسفار میں بھلا کیوں اتنے سالوں بعد یہاں آیا؟ اس لیے نہیں کہ میں سفر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کہ میں سفر و حضر یا گرمی کی شدت یا سردی کی شدت سے خائف ہوں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ وطن عزیز کے طول و عرض میں سفر کرنا ہے، اور دنیا کے طول و عرض میں، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرتا۔ 6 مہینے کے اسفار ہر سال میں اختیار کرتا ہوں۔ 3 مہینے کے تربیتی اجتماعات ہیں جو ہر سال جن میں سے گزرنا ہے، تو 9 مہینے تو میرے ایسے گزرتے۔ تو جب دنیا پر سفر کرتا ہوں، جتنا بھی کم علم ہوں، جتنا بھی نااہل ہوں، تو گزرتے آپ دیکھتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا۔ جہاں جن ملکوں کی مثال ہمیں دے کر دنیا کے رہنما اصول بتائے جاتے ہیں، کوئی ایک بات بتا دو جس قوم نے ترقی کی ہے اور اس کے اصول وہ نو جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے نہ بتایا۔ آپ تحقیق فرمائیں، پیر صاحب کی بات پر، میری کلام پر نہ جائیں، آپ تحقیق فرمائیں۔ بڑی جدت ہے، جو ڈیرے ہیں ان کا بچہ بیٹھا ہوا بھی دنیا کے دوسرے سرے کی بات کر رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے ٹھہر جو میں ابھی سکرین سے تحقیق کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ حاضرین محفل، تحقیق کرو۔ دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی ملک جس نے دنیا میں بھی ترقی کی ہے، اس نے اصول اختیار فرمایا جو دیے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر بنیاد ریاست مدینہ کی رکھی گئی ہے، انہی اصولوں کو لیا۔ ہاں، کافر نے اصول وہ لیے جو دنیا کے لیے تھے، وہ ان اصولوں سے اجتناب کرتا ہے جو عبادات کے پہلو اور آخرت کی تعمیر کے ہیں۔ تو جہاں اس نے نہیں اختیار کیے، وہاں دیکھو کون سا رشتہ سلامت ہے، کون سی زندگی کی حقیقت اور کون سے گھر کا گروندا سلامت ہے، آپ حیران ہو جائیں۔ لیکن جو میں اپنا موضوع واپس اس پر آتا ہوں، یہ درد دل ہے جو
ضبط کیے ضبط نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے کلام سے نوازا، اللہ نے اپنے حضور رکوع سجود کو پیدا فرمایا، امت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا، وہ حبیب جس کے لیے رب کائنات نے یوم الست سے ارواح عام سے اپنی شان ربوبیت کا وعدہ لیا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے حبیب کی تائید کا وعدہ لیا۔ اب قرآن کھولو نا، اس میں دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ علماء سے بھی گزارش ہے کہ یہ وہ حقائق ہیں جن سے ہم جیسے کم علموں کو آگاہی کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے کیا کچھ عطا فرمایا اور ہم اپنی زندگی کس نہج پر بسر کر رہے ہیں۔ وہ جسے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف اور مدینہ منورہ کے بعد دوسری ریاست عطا فرمائی پاکستان۔ استان جگہ کو کہتے ہیں، پاک مجھے بتاؤ مسلمان پاک جگہ کسے کہتا ہے؟ معنی بعید میں جو مسجد کو نہیں کہتے، بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے رب کائنات نے پوری زمین کو مسجد ہونا قرار دے دیا، پھر اس نے اپنے نام پر آپ کو جو خطہ دیا ہے پھر اس پر آ جاؤ، اس کے گرم پانیوں سے برف پوش پہاڑوں تک چلے جاؤ، اس کے ریڑی باندھ سے لے کر ایک پڑھے لکھے نوجوان اور اس کی تحقیقی حصوں تو چلے جاؤ۔ کیا کچھ ہے دنیا میں اور ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہر کچھ، ہر شے ہے، کیوں تلخیاں ہیں، کیوں فساد؟ ہم نے چھوڑ دیا رجوع قرآن سے، ہم نے رجوع چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ مجھے کوئی بندے مومن مجھے یہ بتائے، یہ جو امتی کا رشتہ ہے اسے ایک اس ماہ مبارک ربیع الاول میں قید کر کے اس محبت کو رکھو گے؟ یا اس محبت اور اس امتی کے جو تعلق ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ یہ ماہ و سال کی قید میں آ ہی نہیں سکتا، لمحہ لمحہ منائے، زندگی کے ماہ و سال منائے، دنیا سے جاتا اسی شہادت کے ساتھ کہ جہاں اللہ جل شانہ کی ذات اور وحدانیت کی شہادت دے رہا ہے، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور شہادت میں زندگی جو ہے اپنے اللہ کے حضور پیش کرتے ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر جب ہم اپنے آپ میں دیکھتے ہیں، اپنے مسائل کو دیکھتے ہیں، تو کیا ہم بھول جاتے ہیں میرا اختیار کیا؟ میرا اختیار یہ نہیں ہے کہ میں ضلع میں قرآن کریم کا حکم نافذ کر دوں، میرا یہ اختیار نہیں ہے کہ جہاں رہتا ہوں اس ضلع میں نافذ کر دوں، میرا تو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں نافذ کر دوں، میرا یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ میں اپنی برادری پر نافذ کروں۔ گھٹتے گھٹتے ذات تو آتی ہے نا، تو جب ذات کی بات آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ کا امتی اپنی ذات پر نافذ کرنے کے لیے جواز تلاش کرے اور ساتھ دعویٰ کرے کہ میں محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہوں کہ ماہ مبارک ربیع الاول کو مناتا ہوں۔ اب غور فرما لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے راستے سے کوئی رکاوٹ ہٹاتا ہے کہ مخلوق کو تکلیف نہ ہو، اللہ فرماتا ہے میں اسے بخشتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے بندہ مومن گلیاں تنگ کر دے، دوسرے کی جگہ پر مکان تعمیر کرنا شروع کر دے، راستہ روک کر اپنے حقوق کی آواز دے رہا اور جن کا راستہ روک کر حقوق زائل کر رہے اس کا جواب کون ہے؟ ان اصولوں کو جب دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے بھائی، ذاتی سوال پوچھتے ہو جواب ملے گا، اجتماعی قومی پوچھتے ہو ملک کا حل پوچھتے ہو ملے گا۔ اور میں عرض کروں گا جب ہمارا اختیار کسی دوسرے پر نہیں ہے تو یہ اختیار، یہ جو 5-6 فٹ کا وجود ہے اس پر تو ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ، اس کا یہ استقبال، اس کے انعقاد کے لیے یہ جو ایک اٹھایا گیا ایک قدم ہے، اور مجھ فقیر کے ٹوٹے پھوٹے لفظ
کہ اپنے اللہ سے یہ نہ مانگیں یا اللہ ہمیں اس محبت میں حقیقت اور صداقت عطا فرما، ہمیں یا اللہ اس قرآن کی سمجھ عطا فرما جس میں تو نے ہمیں مخاطب فرمایا، سبحان اللہ، یا اللہ اس کائنات کو تو نے پیدا فرمایا، مکلف مخلوق میں مجھے رکوع سجود کا حکم دیا، سبحان اللہ، میں تو وہ جسے مجھ جیسا انسان پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، میرا ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، اے رب العالمین تو نے مجھے اپنے لیے سجدے کو پسند فرمایا، سبحان اللہ۔ کبھی غور کرنا، بادشاہ جب غلاموں میں کسی غلام کو کہے نا کہ میرے لیے پانی لے آؤ، غلام نے یہ نہیں کہتا کہ مجھے سوال ڈالا گیا، باقی غلاموں میں وہ سر اٹھا کر چلتا ہے کہ مالک نے مجھے پانی لانے کو کہا ہے اتنے لوگوں۔ کبھی مخلوق کا اندازہ لگایا ہے کتنی مخلوق؟ یہیں جس دھرتی پر چلتے پھرتے ہو اسی دھرتی کی مخلوق اقسام میں، پھر کسی ایک قسم کے عدد میں شمار کرنا، پھر زیر زمین کتنی ہے، زیر آب کتنی ہے، غیر مری کتنی ہے، گنتی کے نقطے اور صفرے بھول جائیں گے۔ اس تمام میں یا اللہ تو نے اس حقیر کو پسند فرمایا، تیرے حضور سجدہ کروں، سبحان اللہ، کتنی عطا ہے۔ تو جب بات آئے گی ہدی للمتقین، یہ نقطہ سمجھ آ جائے جو میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ وہ ایسا ہے جسے متقی کہیں گے۔ ہدی للمتقین پرہیزگاروں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اب پرہیزگاری کیا ہے؟ ہمارے ہاں ڈر کہا جاتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تقویٰ اردو کی وسعت نہیں کہ عربی کا مترجم ہو سکے، کہتے ہیں ڈر لکھتے ہیں، ان کا ڈر تو مار کا بھی ہے، ڈر تو جان کا بھی ہے، ڈر محبوب کے روٹھنے کا بھی ہے، اسے بھی ڈر کہتے ہیں۔ فرمایا متقی کی کیفیت اور حال یہ ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض، میرے اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے، جو عمل کرنے کا فرمایا، میری جان جائے لیکن وہ عمل نہ جائے، اور اس کے حکم پر جس کی جان جاتی ہے وہ کیا کہتا ہے، میرے اس بندے کو مردہ نہ کہو، میں اپنے پاس سے اسے رزق دیتا ہوں، اسے تم مردہ نہ کہو۔ اب یہ تعلق مع اللہ نصیب ہو، کیسے نصیب؟ دو پہلو ہیں ہم تک۔ ایک حصہ ہے تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تحریری حصوں میں تحقیقی پہلو اجماع ہم تک پہنچا ہے۔ دوسرا باطنی ہے، جسے لکھ پڑھ نہیں سکتے لیکن محسوس کرتے، وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ آنکھیں، یہ میں اور آپ، کیا جلا نصیب ہوئی ایمان کو اس امتی کے رشتے سے، جسے سقط نہیں دیکھنے کی کیفیت ایمانی اس درجے پر پہنچا رہی ہے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ کر سجدہ کر رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ جسے معیت ذات باری تعالیٰ اس درجے کی محسوس ہو، میں نہیں دیکھ سکتا، میرا اللہ تو مجھے دیکھ سکتا ہے، مجھے بتاؤ اس کی زندگی کیسے ہوگی؟ میں اور آپ روبرو ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، آپ سماعت کر رہے ہیں، پوری نشست جو ہے اصول اور ضابطے میں پابند ہے۔ میں تو آپ کے دلوں کو نہیں جانتا، آپ کو کیا معلوم میں زور بیان میں بات کر رہا ہوں یا صدق کے دل سے، درد دل سے بات کر رہا ہوں۔ ساری مخلوق میں دن گزرتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ کیسے شکل بنائی جا سکتی ہے، وجود کیسے بنایا جا سکتا ہے، مجھے معلوم ہے اللہ اس منافقت سے بچائے، مجھے معلوم ہے میں چاہوں تو اس مجمع کو رلا دوں، میں چاہوں تو اس مجمع کو ہنسا دوں، اللہ اس منافقت سے بچائے، لیکن میں آپ کے دلوں کو نہیں جانتا، آپ بھی میرے دل کو نہیں جانتے ہیں، تو روبرو معیت باری تعالیٰ ایمان کی
جو راسخ ہونا ہے وہ اس درجے پر پہنچا دیتا ہے کہ بندہ کہتا ہے دیکھ نہیں سکتا، کہتا ہے میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ ایمان کی کیفیت نصیب ہو، اس لیے کہ میت ذاتی ہر شے کو، ہر ذرے کو حاصل ہے، نور ایمان وہ بصیرت عطا فرماتا ہے۔ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل کرتی ہے کہ بندے کو کہتا ہے میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ہم یہ تو دیکھ نہیں سکتا، فرمایا ایمان کا اعلیٰ درجہ احسان تو یہی ہے۔ یہ نہیں ہے تو یہ تو ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ میت ذاتی یہ نصیب ہو جائے بندے مومن کو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جھوٹ بول پائے گا؟ منافقت کر پائے گا؟ کسی کا حق کھا لے گا؟ یہ چاہے گا کہ الفاظ اور ہوں اور میری سوچ ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات تو علیم ہے، وہ جہاں خانے میں جانتا۔ آج میں جو سوچ رہا ہوں آج نہیں، ازل سے جانتا ہے، ابد تک جانتا ہے، ہر شے اس کے حضور ہمہ وقت حاضر ہے۔ اسے کوئی مجبوری نہیں کہ منکر نکیر کی تحریروں سے جانے۔ جو منکر نکیر نہیں جانتے وہ علیم وہ بھی جانتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ حضوری نصیب ہو، زندگی کیسے ہو؟ کیا مجھے یہ ضرورت ہے کہ مجھے آپ میرے نام پر یا میری ذات کے لیے کہیں ہاں حضرت نے بڑی بات کی؟ آپ سارے کہہ دیں اور میرا کلام عند اللہ مقبول نہ ہو، مجھے اس کہنے سے کیا حاصل ہوگا؟ میرے لیے ایک اور بار بن جائے گا، قیامت کو جواب دینا پڑے گا تو مخلوقی واہ واہ کے لیے تقریریں کرتا تھا۔ آپ کوئی اتفاق نہ کرے، اللہ نہ کرے، چونکہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں، میں دین بیان کر رہا ہوں، اللہ مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی اتفاق نہ کرے، لیکن میرا اللہ راضی ہو کہ یہ دوست کہہ رہا، تو میری ٹوٹتی سانسوں میں مجھے بتاؤ کیا کام آئے؟ آپ کی واہ واہ کام آئے گی یا میرے اللہ کی شرف قبولیت کام آئے گی؟ بتاؤ مجھے۔ دیکھتے نہیں کہ موت کی تلخی سے گزرتا اور موت کی تلخی بیان فرمائی دی ہے معزز خواتین و حضرات، بڑی تلخ ہے۔ کتنے چہرے ہنستے ہو رہے، وہ کیوں مسکراتے ہیں؟ انہیں یہ محبت، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس محبت کی حقیقت نصیب ہوتی۔ وہ اس زندگی میں محبت کو مناتے نہیں ہیں، اس پر زندگی بسر کرتے ہوئے مناتے ہیں۔ اعلان نہیں ہوتا، عمل ہوتا۔ تو دوسرا پہلو کیفی ہے جو قلبی ہے اور صدری علوم ہے، جسے سلاسل تصوف اس مخلوق میں پہنچانے کا اللہ نے سبب فرمایا ہے۔ سلاسل تصوف سے یہ نہیں ہے کہ مسائل کا حل دیکھا جائے، صحت کے راز پوچھے جائیں، دنیا کی حیثیتیں مانگی جائیں، بڑی عام شے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ کل من علیہا فان، تو کل جہان فانی ہے۔ ذات پر آتے ہو، ذات پر آ جاؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، رو کے دکھاؤ۔ جہان پر چلے جو ہر شے فنا، ذات پر آ جاؤ، ہر متنفس نے موت ہے۔ بچے گا کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے بندے کا وہی جو اس نے کھا لیا پہنو لیا، باقی کس کا؟ وارثوں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ زندگی کے ماہ و سال بہت نصیب ہوئے، اللہ غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے۔ چونکہ یہ شعبے ایسے ہیں کہ نادانستہ تجاوز بھی گرفت کر جاتے ہیں۔ یہ جو قلبی شعبہ ہے نا، یہ بڑا نازک ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو اکثر جہاں کہیں زمین یا کہیں ان کا جانا ہو تو کوشش کرتے وہاں چھوٹی سی مسجد بناتے، مسجد بن جاتی، بڑے خوش ہوتے اور کہتے میری تو یہ ہے، باقی وارثوں کی ہے۔ کہ وہ جو اللہ کے نام پر میں نے جگہ دی یا تعمیر کی میری، فرماتے ہیں میری تو وہ ہے، تو ساتھ اعمال جانے۔ ہدی للمتقین، اب متقی کی اگر مجھے کہو میں سارا دن اس پر بات کرتا رہوں، لیکن بات پھر وہی ہوگی جو اسلام آباد کے بیان کی تھی کہ میں پھر تشنگی رہ جائے گی کہ آیات پوری نہیں ہوں۔ جو گزارشات پیش کی ہیں معزز خواتین و حضرات،
آپ تھوڑا تنگ بھی بیٹھے ہیں، آپ کو جگہ کی بھی تنگی ہے، آپ کے لیے نشست بھی میسر نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں اور آپ اللہ اور اس کے حبیب پر یہاں جمع ہیں۔ بڑھیا سے کسی نے پوچھا، اسرائیلیات کے واقعات میں سے ملتا ہے، اگر آپ اسے حقائق بھی کہہ لیں تو بھی سبق آموز ہے، کہ جب حضرت یوسف کی قیمت لگ رہی تھی مصر کے بازاروں میں تو ایک بوڑھیا کھڑی تھی اور کھوٹا سکہ اٹھائے تھی۔ کسی نے پوچھا، بوڑھیا اس کھوٹے سکے سے تو اس حسین ہستی کو کیسے خریدے گی؟ کہا نہیں، مجھے بھی معلوم ہے خریدنے سے، خریداروں کا نام آئے گا تو اس بڑھیا کا بھی نام آ جائے۔ دیکھو نا، میں یہاں سے گزارشات پیش کرنا ضروری نہیں۔ ہمارے دروازے پر کھڑا ہمارا بھائی، جسے شاید بیٹھنے کی جگہ نصیب نہ ہو، میری آپ کی شاید نشست کی شرف قبولیت رب کائنات اس کے کھڑے ہونے کو بنا دے۔ اسے اپنی مخلوق پیاری ہے، ہم اس کے نام پر جمع ہیں، تو جو تھوڑا وقت ہے، یہ تکلیف ایسی ہے کہ یہ تکلیف پر زندگی بسر ہو تو یہ زندگی کا سرمایہ ہوگی۔ تو میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے لیکن یہ ضرور سوال کروں گا کہ جو چند گزارشات یہ گزشتہ ابھی کی ہیں، کچھ سمجھ آئی ہے متقی کی کیفیت اور حال کیا ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب جسے ہدایت نصیب ہوتی ہے، تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا، وہ جو غائب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف پیسہ لیتے ہیں، روپیہ لیتے ہیں، نہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں وجودی طاقت بھی ہے، اس میں ذہنی طاقت بھی ہے، جو دنیا کی حیثیت ہے وہ بھی شامل ہے، یقیناً روپیہ پیسہ بھی شامل ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں ادا کیا گیا مخلوق کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے ایک لفظ جو ادا کرو گے وہ بھی داخل ہے۔ زبان اس نے دی، دماغ اس نے دیا، ادا کرنے کی قوت اس نے دی، اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہو۔ اب جب بات اس کیفیت کی تعلق مع اللہ کی آتی ہے، متقی کی آتی ہے، ہم آپ متقی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں عقیدت بڑی ہے، عقیدت کرتے ہیں، جیسے بھی ہیں ہم اپنی عقیدت کو چاہتے ہیں، اپنی عقیدت کرتے بھی ہیں اور اس عقیدت کو خود بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ عقیدت چھوٹ نہ جائے۔ حالانکہ میں عقیدت میں قائل اس بات کا ہوں کہ جس سے عقیدت جس نسبت سے کر رہے ہو اس نسبت کو حاصل کرو تو عقیدت کی اصل ہے، وگرنہ ذات تک رہ جاؤ۔ میرا ماننا اس شعبے میں یہ ہے۔ لیکن جب ہم عقیدت کی بات کرتے ہیں تو جب بات آئے گی اپنی طرف سے ادائیگی کی، تو اس ادائیگی میں کوئی ایک لفظ، قدم، اٹھایا گیا قدم جو اللہ نے عطا فرمایا، اس کا ایک حصہ جو ادا کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ ہوگا۔ اور انفاق فی سبیل اللہ وصف ہے کس کا؟ متقی کا۔ ہم عقیدت مند بزرگوں کو کہتے ہیں ولی اللہ۔ کیا ولی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا دوست۔ اللہ پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ہر صاحب ایمان کا اللہ دوست۔ ہاں دیکھو عطا دیکھو، یقیناً اس کے مدارج ہوں گے، بڑا نیک، بڑا پارسا متقی ہے۔ قرآن فرماتا ہے اس راہ کا مسافر قدم اٹھاتا ہے، ھدی للمتقین، لا ریب فیہ کے بعد کیا ہے؟ قدم اٹھانا، ھدی للمتقین، پہلا قدم اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے متقی ہو۔ حق کلمہ نصیب ہے، وہ فرماتا ہے اللہ اس کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن فرما رہا، اسے پڑھو، اس کا ترجمہ دیکھو، اس کی تفاسیر دیکھا کرو۔ اور جب خرچے کی بات آتی ہے تو زور بیاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، آپ کیا جانتے ہیں، کیا پتہ، میں اپنے زور بیاں میں بول رہا ہوں۔ اگر معیت ذاتی کا کوئی ذرہ نصیب ہے تو آپ بعید ہیں، میرا اللہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
اتنا تو میں اپنے قریب نہیں ہوں جتنا میرا اللہ میرے قریب ہے. تو آپ تو بعید ہیں. آپ کیا سوچیں گے, آپ کیا چاہیں گے؟ میری دعا ہے کہ آپ حق سوچیں, میری دعا ہے کہ میں حق بولوں, میری دعا ہے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اللہ اثر پیدا فرمائے, میری دعا ہے کہ یہ درد ایسا تقسیم ہو کہ اس ملک اور اس قوم کو اکٹھا کرے, اتفاق دے, تعمیر کی راہ پر لے جائے, ہر کوئی اپنا حصہ ادا کرے, بجائے تخریبی الفاظ کے تعمیری الفاظ ہوں, تعمیری کردار ہو. یہ تو میرا درد ہے, لیکن آپ حال تو نہیں جانتے. اس لیے یہ کہنا کہ میرے اختیار میں نہیں, تیرے اختیار میں یہ سلطنت ہے. یہ کہنا کہ کوئی کیا کر رہا ہے میں نہیں, تیرے پاس جو اختیار ہے اس کا حساب تو نے اللہ کے حضور دینا ہے. تو اس محبت میں, اس استقبال ربیع الاول میں, اس ماہ مبارک کی احترام میں, اس نشست میں یہ حاصل ہو جائے ہمارا بیٹھنا اٹھنا, اس حقیقت سے یہ آگاہی ہو کہ ہم اپنی زندگی کو ٹٹولتے پھرتے ہوں, اپنے الفاظ کو دیکھتے پھرتے ہوں, اپنے انداز کو دیکھتے پھرتے ہوں, کہیں تجاوز نہ ہو جائے. ایسا ہو جیسے اللہ نے پسند فرمایا, ایسا ہو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. تو بات خرچ کی آئے گی تو آپ زور بیان سے لے کر کسی 1 روپے کے خرچ تک, یہ کیا کون سا وصف ہے جو متقی کا ہے؟ تقوی جسے نصیب ہو یہ ہے, اس کے اعمال تک بات آئے گی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب میں اجمالی باتیں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا موضوع بھی پورا ہو, وقت کا بھی خیال رکھوں. اور آج میں نے دوستوں کو کہا گھڑی میرے سامنے رکھنا, میں نہیں چاہتا کہ آپ کو اکتاہٹ محسوس ہو, لیکن ابھی تک تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہماری آنکھیں چار ہیں. گفتگو لمبی تو نہیں ہوگی, آنکھیں چار ہیں. اللہ قبول فرمائے. تو فرمایا ایمان جو لاتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, سارا حق وحی الہی جتنی ہے کتب صاحب کا سارا اللہ کا فرمان ہے. اور وحی میں 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک حصہ ایمانیات جو خبر سے متعلق ہوتا ہے, ایک حصہ ہوتا ہے احکام. خبر ایک رہی, لا الہ الا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اگر خبریں 2 ہوں تو ایک سچی اور ایک جھوٹی مقابل آ جاتی. بنیادی ایمانیات کے حصے ایک ہی ہیں. بنیاد وحدانیت باری تعالیٰ, جتنے ایمانیات کے پہلو میں سارے وہیں, وہ جو خبر ہے وہ ایک. احکام, حالات, اقوام جیسے جہاں اللہ نے پسند فرمایا اس کے مطابق رہیں. ابتدائے زمانہ اسلام میں جو روزہ تھا اور آخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فرضیت اور اس کے حدود و قیود مقرر فرمائی, دونوں میں فرق ہے. جہاں جو حکم فرمایا گیا وہاں وہ حکم درست ہے, تو احکام میں اقوام اور اوقات میں فرق آیا. جہاں اللہ نے جو مناسب جو بہتر فرمایا اس کا حکم دیا. تو جب کتاب سابقہ کا ماننا ہے تو وہ سارا حق ہے. جہاں جو حکم تھا وہ حق ہے, اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکم فرمایا تھا. اور بات وبالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت مزاج انسانی ہے معزز سامعین کرام. اسے احساس ہو جزا و سزا کا تو یہ بڑا درست رہتا ہے. باہر سڑک سے بھی ہم آئے ہیں اور گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے ہم نے ٹریفک دیکھی. آپ غور کیجئے گا, جس راہ پر قانون کا نفاذ ہوگا اس راہ پر ہر کوئی اپنی لائن میں چل رہا ہوگا, اور جس سڑک پر قانون نہیں ہوگا عین چوک میں جو کھڑا ہے اسے اگر آپ کہیں راستہ دے دو تو وہ بھی ناراض ہوتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں کہا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جہاں قانون کا نفاذ ہے وہاں اسے معلوم ہے مجھے جرمانہ ہو جائے گا, مجھے سزا ہو جائے گی, وہ اس کے مطابق عمل کر. جہاں اسے پتہ ہے کوئی نہیں پوچھے گا, وہ سمجھتا ہے یہاں کھڑا ہونا شاید بہادری ہے.
آخرت کی جب بات آئے گی، قرآن فرماتا ہے ہر شے اللہ کے حضور پیش ہوگی. یہ نشست، یہ بیان، یہ سماعت، کوئی شے نہیں بچے گی، اس کے حضور پیش ہو. یہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلوب کو یہ حیات اور یہ جلا بخش دیں کہ یہ بیٹھے جہاں ہو، دارالعمل میں ہو، اس فانی جہان میں ہو، لیکن قیامت کو کھڑا ہونا نظر آ رہا ہو. مجھے بتاؤ اعمال کیسے ہوں گے؟ اب یہ وہ صفات ہیں جسے نصیب ہوں. قرآن فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں. یعنی حتمی کامیابی انہی اوصاف سے نصیب ہوگی. یہ قرآن فرما رہا ہے، اللہ جل شانہ فرما رہا ہے. اب معززین کرام، عزیزان من، ماہ مبارک اور اس کی عقیدت اور اس کا منانا، اس کو آپ غور فرما لیں. زندگی ہے تو یہ تغیر پچھلے ماہ مبارک سے ہمیں اس ماہ مبارک تک لے آئے. زندگی ہوگی تو اگلے ماہ مبارک تک پہنچنا نصیب. اب امتی کی محبت کیا کہتے ہیں؟ محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے. محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے، یعنی جو محبت کرنے والا ہے، عشق کرنے والا ہے، جس سے عشق کر رہا ہوتا ہے اس کا مطیع ہو جاتا ہے. کیوں؟ جیسے وہ چاہے وہ ویسے کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے میرا محبوب نہ روٹھے. ہے کہ نہیں؟ دنیا کی محبتوں میں دیکھو نا، لوگ لوگوں کی محبت میں مطیع ہیں، لوگ دولت کی محبت میں مطیع ہیں، لوگ طاقت اور اقتدار کی محبتوں میں مطیع ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو محبت کون سی ہے؟ جہاں اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو. یہاں کا مطیع ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں سے احتیاط کرے گا. جب باطنی پہلو پر آئیں گے تو اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کا احسان ہے، یہ جتنی بات میں نے کی ہے اس میں عملی کردار میں آ کر قومی حیثیت سے اپنا کردار دیکھنا. اس وطن عزیز جسے اللہ نے ہمیں یہ پاکستان عطا فرمایا، اس کے بے شمار دشمن سامنے بھی ہیں اور پوشیدہ اس سے زائد ہیں. اس کے رہنے والے اس پودے کو یا اس درخت کو نہیں سینچیں گے تو کیا دشمن آ کر سینچیں گے؟ میں نہیں کہتا کہ کون سا جو ذمہ دار ہے وہ اچھا ہے اور کون سا نہیں اچھا، میں یہ نہیں کہتا. یہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. جب کوئی کہتا ہے نا میری کرسی پکی ہے، کرسی چلی جاتی ہے. لیکن میں بحیثیت قوم بات کر رہا ہوں. جب بحیثیت قوم بات کرو گے تو یہ ملک کس کا ہے؟ ہمارا. اس کے ادارے کس کے ہیں؟ یہ جو شہداء کی میتیں آتی ہیں تفریق کرتی ہیں، یہ کس گھر کی ہے؟ ہماری. ہم اپنا خون دے کر اس ملک کی تقسیم سے گزرے، ہم اپنا خون دے کر اس ملک کی روز کی زندگی سے گزر رہے ہیں. کوشش کرو ایسا لفظ نہ بولو جس سے نفرت پھیلے. میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کا شکر ہے. ہمیشہ دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے اپنے در کا محتاج رکھنا، مجھے مخلوق کی محتاجی سے معاف فرمانا، محفوظ فرمانا. لیکن جو اصول ہے اس پر بات کریں. اسی طرح بحیثیت مسلمان بات ہے. میں یہ عرض کروں گا اپنا کردار اور اپنا عمل ایسا کریں کہ اس امت میں اتفاق آئے. ہماری بے اتفاقی دشمنی تک چلی گئی ہے، قومی تفریق کو پورا ملک ادھیڑنے تک چلی گئی ہے. یہ ہم ہیں. میں ابھی آ رہا تھا تو یہ پولیس کے جوان تھے جو
کون ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ پولیس ہے؟ انہی کے ماں باپ ہمارے ہی عزیزداری یا محلے میں رہتے ہوں، یہ اپنی نوکری پوری کر کے کہاں جاتے ہیں؟ اسی طرح ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں، میں نہیں کہتا کہ بڑے اچھے ہیں بڑے برے نہیں، میں تبصرہ نہیں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں میں ہمارا ملک اس حقیقت کو جانتے ہوئے اپنا کردار مثبت ادا کریں، قومی طور پر بھی اور بحیثیت مسلمان بھی۔ اب جب بحیثیت مسلمان کردار صالح ہوگا تو قومی یقیناً صالح ہوگا، اس لیے کہ ہر عمل اللہ کے لیے کرو گے، لوگوں کے لیے نہیں کرو گے۔ اب میں آتا ہوں اپنے آخری حصے پر۔ میرا تعلق سلسلہ نقشبندی اویسیہ سے ہے، اور میں حیران بھی ہوتا ہوں اور اپنے اندر ایک درد سا بھی محسوس کرتا ہوں کہ جہاں میں بیٹھا ہوں، یہ نہیں کہ یہ سٹیج یا یہ صوفہ، یہ ظاہری پہلو، میں باطنی بات کروں، کیسی اللہ کی ہستیاں یہاں سے گزری ہیں اس نشست، اور کیسا میں کمزور اور خطا کار رب کائنات نے مجھے یہاں بٹھا، جہاں صدری علوم ہے اور سینہ بسینہ یہ نسبت قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے، اپنے اندر نہ شریر کام جاتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے کہ کتنی ذمہ داری۔ آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں نے سارا قرآن بیان کیا، اس کے بیان میں جہاں بات میں نے اور دلیل کے حوالے سے پیش کیا، میں نے حدیث مبارکہ پیش کی، میں نے اپنی کوئی بات نہیں کی۔ تو میں یہاں بھی میرے سامنے ابھی بھی قرآن کریم میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کوئی روک سکا ہے نہ رکی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، یہ اللہ کا ذکر، ان لہ لحافظ، اس کا حافظ بھی۔ اسی طرح قرآن کریم کی حدود و قیود قائم ہے، اور اس پر جو یقین جو صدق ہے وہ بھی قائم ہے، اور اسے کہتے ہیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی قائم ہے اور قیامت تک کے لیے ہوگا۔ مشروط انکار کر سکتے ہو، کل انکار نہیں کر سکتے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک آخری اللہ اللہ کرنے والا بندہ موجود ہے۔ یہ جہان چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ایسے سینے ہمارے درمیان ہیں جو موزن ہیں کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مشروط نہیں، عموم کہتا ہوں، آپ مجھے نہ دیکھیں، میری نسبت کو نہ دیکھیں، لیکن یہدی علیہ من ینیب، اسے دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ یہ عرض کروں گا صدق دل سے اپنے اللہ سے بندگی کی یہ کیفیت، یہ جو باطنی حصہ ہے جو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر سے جوڑتا ہے، اس پر طلب تڑپ کے پہلوؤں میں رکھو۔ آپ کو کسی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ اللہ کی رضا کے بعد اس کا قرب مانگ رہے ہو، اور وہ رب ہے، عطا فرمانا اس کی شان ہے، شان ربوبیت سے وہ عطا فرماتا ہے۔ آپ تک یہ کیفیات پہنچ جائیں گی۔ طالب بنو، طالب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں متلاشی ہوں، اس لیے شان ربوبیت کا تقاضا ہے عطا فرمانا، وہ عطا فرما دے گا۔ طریقہ ذکر سلسلہ نقشبندی اویسیہ میں جو طریقہ ذکر ہے، معزز خواتین و حضرات، متوجہ اللہ ہو کر بیٹھتے ہیں، بیت اللہ شریف کی طرف منہ ہو، آنکھ بند ہو، منہ بند ہو، خاموش، پوری توجہ اپنے دل پر رکھتے ہوئے خیال فرمائیں کہ جب سانس اندر آئے تو لفظ اللہ، یہ پکار، یہ آواز سانس کے ساتھ اندر آئے اور دل کی گہرائیوں میں اترتی جائے، دل کی گہرائی محسوس کرنا، اللہ، یہ آواز، یہ صدا، یہ مبارک نام، یہ اسم ذات سانس کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ سانس خارج فرمائیں
خیال کریں ہو کی چوٹ واپس دل پر لگے، اللہ ہو کا ذکر ہے، خیال سے، الفاظ سے۔ تو جیسے میں عرض کر رہا ہوں، میرے عرض کرنے اور میرے بتانے کے ساتھ اگر آپ میری آواز کے ساتھ سانس تو لے رہے ہیں نا، یہ خیال فرض کرتے جائیں گے کہ سانس اندر آئے اللہ، سانس باہر آئے اور دل پر باہر سے ہو کی چوٹ لگے، میرے اس بتانے میں بھی اگر آپ کرتے آئیں تو ان بتیوں کو یہ بجلی ربط دے کے روشن کر رہی ہے، تو اسے دیکھتے اور سمجھتے کیا قلوب سے قلوب تک کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل نہ ہو جائیں گی؟ ہاں، آگے مرضی اپنی، ربط نصیب ہو جائے گا، آگے مرضی آپ۔ بڑے استاد حضرت کلثم فیضات فرمایا کرتے تھے کہ ٹرین ماسٹر کا کام ہے سواری کو ٹرین پر بٹھانا، سوار کر راستے میں اتر جائے، نہ بیٹھے، منزل تک نہ پہنچے تو مسافر کا۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ آخر میں وہ لوگ جو بیت، اب بیت کو بھی مجھ سے سن لیں، بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت مختلف، بیت لفظ قرآن کریم کا بیت ہے، جب ہم اس کو اردو میں بولتے ہیں تو بیت بول رہے ہیں۔ بیت مختلف قسم کی بیت ہے، بیت تربیت بھی ہے، بیت جہاد بھی ہے، اسی طرح بیت طریقت یا تصوف بھی ہے۔ بیت کیا ہے؟ جیسے کوئی کسی ادارے میں داخلہ لیتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ بیت تصوف کا مقصد ہے کہ اللہ کی رضا کے بعد اس کے قرب کے منازل حاصل ہوں، یعنی مجھے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوں۔ جیسے میرا وجود ظاہری طور پر عبادت کر رہا ہے، اس میں صدق آ جائے، خلوص آ جائے، دل کی خرافات دور ہو جائیں، اس تربیت کے لیے بیعت لی جاتی ہے، بیعت کی جاتی ہے۔ اب اس کے حصول کی نشانی، جو صراط مستقیم پر چلتا ہے اس کا نتیجہ قرآن و سنت ہے، یہ اصول ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ کچھ وقت 50 60 70 100 سال پہلے اسی خطے میں یہ کچھ ملتا تھا کہ کسی مرید کی تربیت کی جاتی تھی اور اس میں استطاعت زائد ہو تو کسی دوسرے بزرگ کو بھیجا جاتا تھا کہ حضرت جہاں تک تربیت میں کر چکا، میں نے کی، مزید ضرورت ہے، اسے آپ اپنے پاس اپنا شاگرد بنائیں۔ مرور زمانہ نے حالات یہ کر دیے ہیں کہ جو بیت جہاں ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اب میں باپ بدلوں۔ یاد رکھنا، فرد مقصد نہیں ہے، ذات باری تعالیٰ مقصد۔ اگر آپ کو تشفی ہے، آپ کے لطائف، آپ کے مراقبات و منازل، آپ کا باطنی سفر قرب الہی کے جو مراحل ہیں ان سے آپ چل رہے ہو، الحمدللہ، کیا ضرور ہے۔ نہیں چل رہے تو شخص مراد نہیں ہے، ذات کسی کی مراد نہیں ہے سوائے ذات باری تعالیٰ۔ تو ضروری اور لازم ہے کہ مقصد جو ہے اسے اہمیت رکھی جائے۔ اللہ کریم یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ میں جو احباب، خواتین و حضرات میرے ساتھ بیعت کرنا چاہیں، ان کے لیے جو کلمات میں پڑھوں گا وہ میرے ساتھ دہراتے آئیں، نسبت دوں تو اسے قبول فرمائیے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ سیدھا ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ وہ پڑھتے آئیں اور اپنی مرضی اور محبت سے، میری بات نہیں ہے، بات اللہ اور اس کے حبیب کی ہے، یہ تڑپ، یہ جو ہے نا، اس کو دیکھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب کو سلسالیہ میں بیعت کیا اور اس کی نسبت عطا کی، کہیں بیعت قبول کی، دعا کریں آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا حينا ربنا حلنا تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام. بہرحال ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں معاف فرما یا اللہ. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں جمع ہے، اس محفل کو قبول فرما. ہم کمزور اور گنہگار ہیں، بہرحال تو غفور الرحیم عطا فرمانا. بہرحال تیری شان ربوبیت، ہم تو محتاج، ہمیں معاف فرما. گزشتہ کی معافی دے، آنے والی زندگی کی وہ اصلاح دے، جو ہمارے اعمال شہادت دیں ایک امتی کے. یا اللہ ہماری حفاظت فرما اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت، دین اسلام کی محبت، اس پر عمل سیکھنا اور مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرما. یا رب العالمین اس امت کو اتفاق عطا فرما. یا رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرما، اس قوم کے اتفاق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرما. زندگی مشکل ہے، اسے سہل فرما. یا اللہ ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو تنگیاں ہیں انہیں فراوانی عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہیں انہیں امن اور محبت عطا فرما. بہرحال دار دنیا سے جانا ہے حق ہے. سکرات الموت میں ایمان کی چاشنی عطا فرما. آیات برس گیا سے یا اللہ روز معاشر شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرما. یا رب العالمین ہم خطا کاروں کی دعا قبول. اس مجلس میں ہر ایک کا آنا، ایک ایک قدم اٹھا کر آنا قبول فرما. ہر ایک کو اپنی منزل تک بخیر و عافیت پہنچا. یا رب العالمین تو غفور الرحیم ہے. ایسے کمزور، ایسے جاہل، نہ مانگنا آتا ہے نہ ضروریات سے آگاہی. ہر پہلو سے ہمیں عطا فرما. اللہم لا تقتلنا بغضبک لا تهلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا مالنا اہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتہ.